بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کا ہندوستان کی اکنامی کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس میں سیز فائر کر کے دونوں ممالک کو یہ کہا ہے کہ اب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ سیز فائر ہندوستان کی گزارش پر کیا گیا، کیونکہ اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس نقصان میں ہندوستان کے ادھمپور ایئر بیس، پٹھان کوٹ، جموں ایئر فیلڈ سمیت 12 اہداف نشانہ بنے، کئی چوکیاں تباہ۔ ایڈیشن ڈی سی راج کمار، 20 بھارتی فوجی ہلاک۔ سائبر حملے میں بھارتی دفاعی اداروں کی درجنوں ویب سائٹ ہیک، ملٹری سیٹلائٹ جام۔ شمالی پاور گریڈ کا 70% حصہ بند کہ بھارت کو منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے اور جنگ بندی پر تیار ہو گیا۔ دونوں ممالک میں سیز فائر پر اتفاق کا اعلان امریکی صدر ٹرمپ نے کیا۔ ٹرمپ نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں بھارت اور پاکستان نے مکمل اور فوری سیز فائر پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر نے اپنے ہوشی ہے کہ بھارت اور پاکستان نے مکمل اور فوری سیز فائر پر اتفاق کیا ہے۔ ہوش مندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے پر دونوں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس معاملے پر توجہ دینے کا شکر گزار ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جنگ بندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی ہے، تاہم امن کی کاوشوں میں اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ 4:30 بجے پاکستان اور بھارت نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ہم نے کہا کہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں، اگر بھارت کوئی جارحیت کرے گا تو ہم جواب دیں گے۔ جن ممالک نے سیز فائر میں حصہ ڈالا ان کا شکر گزار ہوں۔ ضابطے کے مطابق دونوں ممالک میں 12 بجے تک جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور پاکستان پر بھارتی حملے اور پاکستان کے رد عمل کے بعد جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی ٹیلی فون کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا اور فریقین کو مستقبل میں تنازع سے بچنے کے لیے تعمیری بات چیت میں مدد کی پیشکش کی۔ تو ناظرین، یہ بات تو واضح ہے، جب ہندوستان نے امریکہ اور ہندوستان کے اتحادی ممالک سے رابطہ کیا اور انہیں یہ جنگ بندی کروانے کے لیے کی کوشش کی، تو تمام ممالک نے پاکستان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ اور جب ہندوستان نے امریکہ اور اپنے اتحادیوں سے گزارش کی تو دنیا کے تمام ممالک ابھر کر سامنے آئے اور انہوں نے پاکستان کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ وہ حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب اور دبئی، جسے ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنا برادر ملک کہتے ہیں، اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ وہ ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، نہ کہ پاکستان سے۔ پاکستان سے دشمنی ان کی اولین ترجیح بن چمایا ہندوستان میں ہے۔ پاکستان ان کے لیے ایک کھیل کا میدان ہے، جب وہ چاہتے ہیں کھیلتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اس لیے ہماری قوم کو، ہمارے پاکستانیوں کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، کیونکہ اگر دیکھیں تو اور سعودی عرب کے انٹرسٹ صرف اور صرف ہندوستان میں۔ اگر پاکستان کا کوئی سچا دوست ہے تو وہ صرف اور صرف ترکی، چین، آذربائیجان، یہ ممالک پاکستان کے ساتھ کھل کر ہندوستان کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی ہر قسم کی مدد کی۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی۔ نہ تو امریکہ پاکستان کا دوست ہے اور نہ ہی یہ عرب ممالک پاکستان کے دوست کی
سامنے آتے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط ہونا ہوگا۔ میں جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے حقیقی لیڈر عمران خان کو باہر لاؤ اور ان کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ دو، تاکہ اکنامیکلی طور پر جیسے عمران خان نے پاکستان کو ہینڈل کیا تھا، پاکستان 3 سال میں اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ہمیں کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس لیے اگر جنرل عاصم منیر واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے حقیقی اور محب وطن لیڈر عمران خان کو جیل سے نکالیں اور ان 4 یاروں کو پاکستان سے نکال باہر کریں، کیونکہ انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی تو آرمی کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، اور خود ایک لفظ تک ان کی زبان پر مودی اور ہندوستان کے خلاف نہیں نکلا۔ شہباز شریف ایز اے وزیر اعظم انہیں فرنٹ لائن پر لڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی آرمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ امریکہ، برطانیہ اور عرب ممالک کو یہ باور کرواتے رہے کہ وہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان پر حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان غداروں کو پہچاننے کا اس سے بڑا موقع نہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور پاکستان کے حقیقی نمائندوں کو اس کی باغ دوڑ سنبھالنے دیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے امت مسلمہ بہت زیادہ توقعات ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔